دروازہ بند کر دو باہر والا بھی کرے اگے سے ہو جاؤ بھائی بات تو آن لائن دور سے بیٹھنے کی جگہ بچ مل جاتی ہے اس وقت کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا سبحان اللہ کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی جاور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی جاور کر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا پردہ دکھا تو چہرہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کریم اپنے کرم کے صدقے لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پر
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء مع الوجود والعطاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين احباب گرامی قدر بحمدللہ تعالی الحمدللہ تعالی آج پھر ہم اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالی جل اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جیلہ سے ہم نہ چیزوں فقیر بندوں کی اس حاضری کو اپنے دربار مقدس میں شفع قبول سے نوازیں اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کل قیامت کے دن ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے بہترین دادرہ بنائے. جس طرح میں پچھلی مرتبہ بھی یہ بات دل وضاحت درج کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لائیں اس محفل مبارکہ میں حاضر ہونے کے لیے تو دل میں یہ سوچ لیا کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں اور علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جل اور اس کے رسول کا وہ مبارک دین کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے. میں اس دین مدین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر آپ جتنے قدم اٹھا کے آئیں گے ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق آپ کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اگر 50 قدم آپ اٹھا کے آئے ہیں 50 قدم اٹھا کے جائیں گے تو 100 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. پھر میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کا ارشاد گرامی قدر سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ہیں کہ ابی دردا فرماتے رسول رحمت نے فرمایا جب بھی کوئی علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی رضا کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. جو اس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. کتنی عزت اور کتنی عظمت اسے میسر آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میں نے آپ کے سامنے سورۃ فتح شریفہ کی آخری آیہ مبارکہ کا پہلا جز تلاوت کیا ہے. رب کریم فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. رب کریم نے میرے نبی کا ذکر فرمایا محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا. قرآن مجید فرقان میں میری کریم آقا رسول اللہ کے اسم گرامی جگہ اس گرامی قدر 4 جگہ آیا ہے. حضور کے نام لفظ محمد کے 4 حروف ہے میم حامیم اور دال اور یہ 4 مرتبہ قرآن کریم فرقان میں آیا. محمد رسول اللہ والذین معہ جس طرح میں نے پڑھا اور اسی طرح محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. تیسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. قرآن مجید فرقان میں رب کریم میرے کریم آقا کا ذکر فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا یہ اسم گرامی کا لفظ محمد اللہ رب العزت جل کے نزدیک نہایت ہی محبوب ترین اسم گرامی ہے اور اس کا لفظی معنی بنتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد. ایسی ذات پاک کہ جس کی تعریف پر تعریف ہوتی رہے تسلسل کے ساتھ کنٹینیو جس کا ذکر جس کی حمد جس کی تعریف جس کی توصیف جس کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہوتا رہے اس ہستی کو عربی میں ہستی محمد کہتے ہیں. یعنی جن کی
अज़मतों के तज़किरा में कभी इनक़ता आता ही नहीं है। रब कायनात जल्ल वाला ने मेरे और आपके करीम आका रसूल रबी का इसमें किरामी कदर पहली किताबों में भी जिक्र फरमाया। यहाँ अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाता मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, बिला शक व शुबा किससे इल्म नहीं कि हुज़ूर अल्लाह ताला जल्ल वाला के रसूल हैं। जो भी ईमान वाला है मुझे जानता है हुज़ूर अल्लाह के रसूल हैं। पहले अंबिया अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए। याद रखिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद 1,24,000 के करीब है। इनमें 313 या 315 रसूल ने अज़्ज़ाम है। रसूल में और नबी में यह फर्क होता है कि रसूल उस हस्ती को, शख्सियत को कहा जाता है जो अल्लाह ताला जल्ल वाला की जानिब से कोई किताब या सहीफा लेकर तशरीफ लाया, जिसकी जानिब अल्लाह ताला ने कोई किताब भेजी या कोई सहीफा। सहीफा सफ़ा की जमा है कि जो कई औराक 1 2 3 4 5 औराक लेकर आए या पूरी किताब लेकर आए, उसको रसूल कहते हैं। और नबी की जानिब किताब नाज़िल नहीं हुई, नबी ने उस रसूल की पैरवी की है। सादा से लफ्जों में यूं समझिए कि हर रसूल नबी जरूर है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है। यानी हर नबी रसूल नहीं है कि हर नबी की तरफ किताब नाज़िल नहीं हुई, लेकिन जो भी रसूल है उसकी जानिब किताब नाज़िल हुई, वो नबी भी है। मैं पिछली मरतबा ये बता चुका हूँ कि नबी का माना होता है अल्लाह के बताने से गैब की खबर देने वाला। गोया वो सारे के सारे अंबिया अलैहिस्सलाम उन सब का अकीदा एक है, जुदा जुदा नहीं है। सारे अंबिया का अकीदा एक है, लेकिन उनके अमाल जुदा जुदा है। अमाल जिस तरह हम नमाज अदा करते हैं ये अमल है, नमाज का फर्ज होना, अल्लाह एक है, कयामत आएगी, फरिश्ते हैं, किताबें हैं वगैरह वगैरह, ये सब अकायद है। अकीदा सारे नबियों का एक, लेकिन अमल उनका जुदा जुदा। किसी का अंदाज कोई था इबादत करने का, किसी का अंदाज कोई था इबादत करने का, यानी आमाल जुदा जुदा थे, अकीदा एक है। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए, रब्बे ज़ुल जलाल ने उनके सामने मेरे नबी का जिक्र फरमाया। सारे नबियों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया। और ताजर बजम शफीअ मुअज़्ज़म रहमत आलम को अल्लाह ताला ने कायनात का रसूल बनाया। पहले जो नबी तशरीफ लाए, कोई किसी मोहल्ले का नबी था, कोई किसी इलाके का नबी था, कोई किसी शहर का नबी था, कोई किसी बस्ती का नबी था, कोई किसी करिया का नबी था। बतौर मिसाल एक एक वक्त में एक से ज्यादा नबी भी हुए हैं, बल्कि एक बस्ती नहीं, एक एक घर में एक से ज्यादा नबी। घर एक है और नबियों की तादाद ज्यादा है। मसलन हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, अल्लाह के नबी हैं। इनके बेटे हजरत इस्माइल भी अल्लाह के नबी हैं। इनके भाई हजरत इसहाक भी अल्लाह के नबी हैं। इसहाक के बेटे हजरत याकूब भी अल्लाह के नबी हैं। हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी हैं। यानी एक ही वक्त पे कितने नबी हैं। इसी तरह वो नबी जो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, वो सारे के सारे बाद में आने वाले नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जल्ल वअला ने हजरत इसहाक की खुशखबरी देने के लिए फरिश्तों को भेजा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में मक्का छोड़ गए थे, वो मशहूर वाक़या है, तवील एक वाक़या है। और फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए फरिश्तों को भेजा था। वो फरिश्ते जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक की वलादत की खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे, यही फरिश्ते कौम लूत को तबाह करने के लिए आए थे। यानी एक ही वक्त में एक इलाका में हजरत सैयदना इब्राहीम का कलमा पढ़ा जाता था, दूसरा इलाका में हजरत सैयदना लूत का सिक्का चलता था। एक ही वक्त में एक इलाका में एक नबी है, दूसरे इलाके में दूसरे नबी है। इसी तरह आप जानते हैं हजरत सैयदना मूसा कलीम नबी अल्लाह के नबी हैं, और उसी वक्त उसी घर में रहने वाले हजरत हारून हजरत मूसा के बड़े भाई, ये भी अल्लाह ताला के नबी हैं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं, और उनके बादी हजरत दाऊद भी अल्लाह के नबी हैं। ज़माना भी एक है, घर भी एक है। हजरत ज़करिया अल्लाह ताला जल्ल वअला के नबी हैं, और इनके लगते जिक्र रहते याहया भी अल्लाह के नबी हैं। घर भी एक है, ज़माना भी एक है। था फला वक्त से लेके फला तक नबी है, उसके बाद फिर फला नबी है, उसके बाद फिर फला नबी है, उसके बाद फिर फला नबी है। लेकिन मेरे करीम आका रसूल नबी पूरी कायनात के नबी। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा
محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد ہمارے بھی پوری کائنات کے رسول ہیں۔ جس پر لفظ مخلوق صادق آتا ہے میرے نبی اس کے رسول ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے بھی رسول ہیں۔ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، ہماری طرف رسول بن کے تشریف لائے۔ الخصائص کبریٰ فی معجزات خیر الورا، علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ آپ نے اس میں تعریف فرمایا حدیث سے برکہ ابن عساکر کے حوالہ سے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اس جہانی رنگ سے عالم بالا کی طرف تشریف لے جانے لگے، آپ کے رزق برکہ کو جب قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے، اپنے جانشین حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کو، ابراہیم سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور ان کے جانشین بھی ہیں، فرمایا میرے بیٹے شیس، میں تجھے ایک تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ جب بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اس کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر ضرور کرنا۔ جب بھی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا۔ پھر اس کی علت، ریزن، سبب بیان فرماتے ہیں، شاہ فرمایا بیٹے اس کا سبب یہ ہے کہ جب رب کائنات نے مجھے تخلیق فرمایا، مجھے پیدا فرمایا، میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے ساق عرش پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا۔ حدیث بارکہ یہ آپ نے، میں امید رکھتا ہوں متعدد مرتبہ سنی ہوتی مگر ہم غور کم کرتے ہیں، حدیث بیان کرنے والا بھی اس کی شرح یوں بیان نہیں کرتا، غور بھی ہم کم کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات سوچنے کی ہے، آدم علیہ السلام نے حضور کا نام کب پڑھا تھا؟ جب ان میں روح ہوگی گئی، میری بات کو سمجھیے گا، آدم علیہ السلام نے حضور کے نام کو کب پڑھا تھا؟ جب ان میں روح ہوگی گئی تھی، یاد رکھیے، روح حضرت آدم علیہ السلام کے ناک کے راستے سے ہوگی گئی ہے، جس میں انور میں داخل کی گئی ہے۔ جب ناک کے راستے سے دماغ میں پہنچی تھی تو حدیث بارکہ میں آپ کو چھینک آئی تھی اور آپ نے الحمدللہ کہا تھا، چھینک آئی تھی الحمدللہ، پھر روح ناک کے راستے سے داخل ہو کر سینہ انور میں آئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ابھی پورے جسم میں روح داخل ہوئی، آنکھیں کھلی تو آپ نے پڑھ لیا، بات سمجھ آ گیا نا؟ آنکھیں کھلی تو آپ نے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پڑھے لکھے پیدا ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی سے پڑھتے نہیں۔ آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی پڑھ لیا کہ محمد رسول لکھا ہے، یہ اللہ کے نبی۔ دیکھیے وہ دجال قادیان، وہ اسکول میں پڑھتا رہا، استاد سے جوتے کھاتا رہا، کان پکڑوا کر اس کو ڈنڈے پڑھتے رہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، استاد کا درجہ شاگرد سے، آج کا شاگرد اگر کل کو دعوی نبوت کرے تو استاد اس کا بنے گا امتی، پھر امتی کا درجہ تو نبی سے زیادہ نہیں ہوتا، امتی کا درجہ نبی سے زیادہ، لیکن استاد کا درجہ شاگرد سے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ استاد بھی ہو اور وہ امتی بھی ہو، یہ شاگرد بھی ہو اور نبی بھی ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی کا شاگرد بنایا ہی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کو علم عطا فرمایا ہے۔ وہ نبی جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم کا جاننے والا، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے بات ایک حیران کن ہے، نہایت حیران کن بات ہے، حضرت آدم نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان دونوں جملوں میں پہلا جملہ نفی کا ہے، پھر اس کے ساتھ اثبات کا ہے، دونوں مل کر اعلان توحید ہے۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اثبات ہے، دونوں مل کر ایک جملہ بن گیا، دو جملے مل کر۔ یہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اگلا جملہ رسال پر مشتمل ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تصور میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا لائیے، لا الہ الا اللہ،
پہلا جو جملہ مکمل ہے نفی اسبات پر جو مشتمل ہے، اس کا آخری لفظ کون سا ہے بلا؟ لا الہ الا اللہ. آخری لفظ کون سا ہے؟ آخری لفظ اللہ. حرف نہیں، حرف اور ہے. دیکھیے اللہ میں الف لام لام اور ہا یہ حروف ہیں. محمد میں میم ہا میم دال یہ حروف ہیں. لفظ ہے محمد، اللہ بھی لفظ ہے، حرف نہیں ہے. دونوں اسم ہیں. حرف میں اور لفظ میں فرق ہوتا ہے. میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کا آخری لفظ کون سا ہے؟ اللہ. محمد رسول اللہ کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ درمیان میں کوئی فرق ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا. آدم کو کیسے پتہ چل گیا وہ اور ہے وہ اور ہے؟ دونوں تو ملے ہوئے ہیں نا. بطور مثال میں آپ کے نام سب سے واقف تو نہیں ہوں، میں اپنا نام بتا دیتا ہوں. میرا نام ہے محمد سعید الحسن. محمد میرے کریم آقا کا نام ہے. حسن ان کے لخت جگر ان کے نواسے کا نام ہے. اور درمیان میں سعید میرا نام ہے. میرے والدین جو کہ والد جیبکار عالم دین تھے، انہوں نے یوں کیا کہ آگے حضور کا نام، پیچھے نواسے کا نام، درمیان میں میرا نام رکھ دیا. چل اس کی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ. انہوں نے میرا نام رکھا. اب یہ تین نام مل کر مجھے ایک کا نام بنا. اسی طرح آپ جانتے ہیں محمد مسعود منظور کتنے ہو گئے؟ محمد مسعود منظور تین نام مل کر ایک نام بنا. اسی طرح ہے نا باقیوں کے نام بھی آپ گن لیں. اسی طرح کسی کے دو نام مل کر ایک نام بنا. کسی کا ایک نام عموماً ایک نام رکھتے تھے، لیکن ساتھ والد یا بیٹے کا نام ابو فلاں یا ابن فلاں ساتھ ملا لیتے تھے. عام طور پر بر صغیر والے ایک سے زائد نام ملا کے رکھتے ہیں. ضابط کے ساتھ کتاب اللہ دو نام ہیں، عبد بھی اور اللہ بھی. اس طرح سے تعلق کو کیسے پتہ چل گیا اللہ اور ہے اور محمد اور ہے؟ کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو سکھا کر بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تعلیم دے کر بھیجتا ہے. وہ کسی کے محتاج ہوتے نہیں. پھر آدم علیہ السلام کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ خالق ہے اور محمد مخلوق ہے. حالانکہ آپ نے تعلیم تو کہیں سے حاصل نہ کی تھی. میری ساری باتوں سے اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مکمل طور پر پڑھ لکھ کر سمجھ کر تشریف لاتے ہیں. دنیا میں ان کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اللہ کے نبی پہلے سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. تو میں حدیث بات کا بیان کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے میں نے ساق عرش پر لکھا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہے میرے بیٹے میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ شخصیت کتنی عزت والی کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے. آگے پیچھے کوئی بھی فرق نہیں ہے، درمیان میں وہ بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ میں اور آپ جائیں گے، میں اور آپ آئیں گے، میں اور آپ نے کھانا کھایا. ظلم اور ہے ہی نہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول یوں نہیں. درمیان میں کوئی وقف ہے ہی نہیں ہے، فاصلہ ہے ہی نہیں ہے. حروف علت تو کیا یہ واو عاطفہ تک کچھ بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں ملے ہوئے ہیں. آدم فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ یہ شخص یہ ہستی کتنی عظمت والی ہستی ہے کہ جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. آدم تو اور تیری بیوی جنت میں چلی جاؤ. میں اور میری بیوی دونوں جنت میں گئے. میرے لفظ جگر ہے میرے بیٹے شیز جب میں جنت میں داخل ہوا تو اللہ کی قسم میں نے جنت کے ہر دروازے پر، ہر دریچے پر، ہر روشن دان پر، ہر کھڑکی پر، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر، پھولوں کی ہر پکڑی پر، ہر پھل پر میرے بیٹے جدری میں نے دیکھا لفظ محمد ہی لکھا ہوا. پورے جنت میں جا بجا لفظ محمد ہی لکھا ہوا تھا. میرے بیٹے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ان سے بڑا پیار ہے، اس لیے جب تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ ان کا ذکر ضرور کرے. جب تو اللہ کا ذکر کرے ساتھ ان کا ذکر ہے ضرور کرنا. اس سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے
میں ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جو انہی کا نام لے لیتا ہوں مسعود صاحب کا، کہ آپ میرے گاؤں آئے کبھی، دروازے پر ایک لکھا ہوا دیکھیں آپ، مسعود منظور، دروازے پر لکھا ہوا ہے مسعود منظور، اور آپ جب گاؤں میں آئیں تو میں آپ کو کہوں یہ گھر میرا ہے، میں کیا کہوں یہ گھر ہے میرا ہے، یہ باہر نکلیں یہ کہیں جی گھر میرا ہے، آپ اجنبی ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں گے دروازے پر کیا لکھا ہے، مسعود منظور لکھا ہے، آپ کہیں گے مسعود منظور کس کا نام ہے، تو یہ کیا کہیں گے، آپ پوچھیں گے تمہارا نام کیا، میں کہوں گی محمد سعید الحسن، آپ کہیں گے پھر ان کا نام گھر کے دروازے پہ لکھا ہے، تو گھر یہی کہیں گے نا کہ گھر ان کا ہے، کیونکہ دروازے پر جنت کی ہر شے پر تو میرے نبی کا نام ہے، جنت کی ہر شے پر تو میرے نبی کا نام ہے، جنت کس کی ہے بتائیے، پر جنت کس کی ہے، بنائی اللہ نے ہے، لیکن عطا کس کو کر دی ہے، میرے نبی کو، یہ محض اور محض میں انداز خطیبانہ نہیں کر رہا، ادھر ادھر کی بات نہیں کر، حقیقت ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں، آپ بتا دیجئے، بلند آواز سے بتا دیجئے، حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے، تو جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے، جنت کی عورتوں کی سردار میرے نبی کی بیٹی، جنت کے جوانوں کے سردار میرے نبی کے نواسے، پھر جنت کس کی ہوئی، جنت کی پھر سلطنت کس کی ہوئی، میرے نبی کی سلطنت ہوئی نا، میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار جب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شیفہ میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی شیفہ کا صحن اور اس کا آنگن، صحن اور اس کا کمرہ چھوٹا ہو گیا صحابہ کرام کی کثرت کی وجہ سے، اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ آ جاتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ مسجد کا صحن اور اس کا کمرہ چھوٹا ہو گیا، میرے اور آپ کے کریمہ کا رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں مسجد کی توسیع کر دوں، مسجد کو کھلا کر دوں، میرے قریب آ کر رسول نبی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ جو تھا مسجد کا صحابی تھے، ان کو فرمانے لگے میرے بھائی یہ ساتھ والا مکان مجھے دے دے، مسجد کی توسیع کر دی ہے اور اس کے بدلہ میں جنت کا محل میں تجھے دیتا ہوں، ساتھ والا مکان مجھے دے دے، جنت کا محل میں تجھے دیتا ہوں۔ اب ایمان سے بتائیے، میں اس جگہ سے کوئی چیز خریدنا چاہوں، کوئی چیز لینا چاہوں، میں کہوں کہ آپ مجھے فلاں چیز دے دیں تو میں آپ کو 100 ریال دے دوں گا، تو آپ کہ ٹھیک ہے یہ لے لو شاہ جی 200 ریال، میں 100 ریال ان کی جیب سے نکالنے کی کوشش کروں، یہ کہیں گے شاہ جی کیا کر رہے ہو، اس کو 100 ریال جو دینا ہے، کہیں شاہ جی اتنے سیانے نہ بنیے، اپنی جیب سے نکالیے، جو چیز تمہاری ملکیت پہ ہے تصرف اس پہ کر سکتی ہو، جو چیز تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں اس پہ تصرف کیسے کر سکتے ہو، تو نبی نے تصرف کیا کہ نہیں کیا، نبی نے کیا فرمایا کہ مکان وہ مجھے دے دے، جنت کا مکان میں تجھے دے دیتا ہوں، تو اگر نبی کی ملکیت میں نہیں تو نبی دے گا کیسے، خیر وہ صحابی جو تھی ہر وقت ہر کسی کے حصے میں ہر چیز نہیں ہوا کرتی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے، میں مکان کا انتظام کر لوں، جب میرے مکان کا انتظام ہو جائے گا نا تو میں حاضر ہو کر وہ مکان آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ محفل برخاست ہو گئی، کئی احباب چلے گئے، چند ایک صحابہ کرام مسلسل بیٹھے رہتے، وہ بیٹھے رہے، حضرت عثمان غنی کو کسی نے بتا دیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم نے بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑا کرم فرمایا، اسے جنت کا محل دے دیا تھا، مگر اس کی قسمت میں اس وقت تھا نہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو پتہ چلا، ویسے یاد رکھے سارے صحابہ کرام جنتی، سارے جنتی ہیں، مگر کچھ وہ ہیں جن کو میرے نبی نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری سنائی تھی، اچھا وہ اچھا بار میں بات کر رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی جو اس شخص کے پاس آئے اور اسے آ کے فرمانے لگے یہ مکان بیچنا ہے، تو اس نے خیال کیا کہ عثمان غنی کو نہیں پتا کہ یہ مکان حضور نے قبول فرما لینا ہے،
تو کہنے لگے تو خریدے گا؟ میں کہ ہاں. پوچھا کتنے کا؟ حضرت عثمان غنی نے کہنے لگے جی 35,000 درہم کا. تو آپ وہ درہم لے کے آئے تھے, آپ نے تھیلی اس کے سامنے ڈیلی کر دی, میں گن اس پہ سے 35,000 گن لے. وہ بندہ بڑا حیران رہ گیا, کہنے لگا عثمان میں نے تو سنا تھا تو بڑا کامیاب تاجر ہے, کہ تو تجارت میں بڑا ماہر ہے, بڑے کامیاب تاجر ہے. حضرت عثمان غنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عقل اور ذہانت عطا فرمائی تھی. سودا خریدتے تھے بڑی دانائی کے ساتھ, بیچتے تھے بڑی دانائی کے ساتھ, اور سخاوت کرتے تھے تو غضب کی سخاوت کرتے تھے. حضرت سیدنا عثمان غنی سیدنا فاروق اعظم کا زمانے بھر کا نشان تھا. 61 سالی آگے مسلمانوں پر غربت آگے, 61 سالی آگے کال پڑ جانا جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ غلے کا منگوایا باہر سے. جب وہ اونٹ 1000 اونٹ, اب جاتے تھوڑا تو نہیں ہوتے, 1000 وہ غلے کا منگوایا. جب مدینہ طیبہ میں تو مدینہ طیبہ کے تاجر عثمان غنی کے پاس آ کے کہنے لگے عثمان تو نے غلہ منگوایا ہے, ڈھیر سارا منگوایا ہے, تو ہمیں بیچ دے. ارد گرد کے سارے علاقہ میں 61 سالی تھے نا, کہ ہم بیچیں گے غلہ. تو عثمان غنی فرمایا کہ بتاؤ مجھے نفع تم کیا دو. کہنے لگے جی ایک کے بدلہ میں ہم 1/4 4 آنے, چوتھائی حصہ, یعنی 1 روپے کی جو تم کی خرید 100 روپے کی خریدیں گے. فرمائیں گے نہیں مجھے زیادہ نفع چاہیے. بات ہوتے ہوتے روپے کے بدلے میں روپے تک بات پہنچ گئی. جتنی قیمت کا تم نے غلہ خریدا اس سے دگنی قیمت کا خریدا. تم نے 1 روپے کا خریدا, ہم 2 روپے کا تم سے خرید لیں گے. فرمانے کے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا کہ عثمان کیا کر رہے ہیں, دونوں دون قیمت ہم دے رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں زیادہ چاہیے, اتنا تو نہیں ہونا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانے بھر کا نشان تھا, آپ کے پاس شکایت کرنا. عثمان غنی نے دیکھو جی اونٹ منگوائے ہیں, 1000 کے قریب اونٹ منگوائے ہیں, اور عثمان غنی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نفع چاہتے ہیں. ہم نے 1 کے بجائے 2 تک, یعنی 1 روپے کی چیز کے 2 روپے لگا دیے ہیں. عثمان بھی کہتے ہیں مزید نفع چاہیے. سیدنا فاروق اعظم بڑے غصے والے تھے. آپ نے بلایا, فرمایا عثمان تجھے کیا ہو گیا؟ حضور کے زمانہ میں بے رومہ تو نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا, جیش اسرا میں اتنا تو نے رقم خرچ کی, اب تجھے کیا نفع کی پڑی ہوئی ہے؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, تجھے نفع چاہیے. تو آپ فرمایا کہ میں تاجر ہوں, میں تاجر ہوں, اور تاجر نفع پر ہی سودا بیچتا ہے. حضرت عثمان غنی کو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے عثمان یاد رکھ مدینہ طیبہ کے تاجروں سے بڑھ کر کوئی بھی تجھے نفع نہیں دے گا. عثمان غنی فرمانے لگے ان سے کہیں بڑھ کر مجھے نفع ملتا ہے, میں اس کے ہاتھ بیچوں گا جن سے بڑھ کر نفع دیتا ہے مجھے. عثمان سیدنا فاروق اعظم غصہ میں کہنے لگے وہ کون ہے جو تجھے سے بڑھ کر نفع دیتا ہے؟ کہنے لگے میرا اللہ. میں یہ سارے کا سارا غلہ مسلمانوں میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ کے ہاتھ بیچتا ہوں, اللہ کے ہاتھ دیتا ہوں. اس طرح وہ سخاوت کیا کرتے تھے. تو تشریف لے گئے تو کہنے لگا وہ صاحب جس نے مکان کی قیمت 35,000 درہم مانگی تھی, عثمان تم تو بڑے کامیاب تاجر, میں نے جان بوجھ کر بہت زیادہ قیمت مانگی تھی, کئی گنا زیادہ. میرا خیال تھا تم کہو گے کم کر, یہ 10-12 ہزار کا ہے کل, میں نے 35,000 مانگے کہ تم کہو گے کم کر. میں نے خیال کیا 15,000 میں بک جائے گا تو کافی ہے, تو تم نے کوئی بات نہیں کی, وہ دے دی ساری کی ساری رقم. فرمایا کہ تجھے نہیں پتا کہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے, تجھے نہیں پتا. اس سے آدمی نے رقم وصول کر لی. فرمایا کہ مکان خالی کر. کہنے لگا جی میرے پاس میری سوچ سے بڑھ کے رقم آ گئی ہے, میں آسانی کے ساتھ اچھا مکان خرید سکتا ہوں, آج شام تک میں مکان خرید لوں گا اور اپنا سامان ادھر منتقل کر لوں گا. فرمایا کہ مجھے ابھی چاہیے, اسی وقت چاہیے, اسی لیے اتنی قیمت ہی ہے. وہ کہنے لگا میرے پاس مکان نہیں, میں کہاں سے لوں؟ فرمایا کہ فلاں جگہ میرا مکان ہے, وہ بھی لے لی, مکان خالی کا. بندہ بڑا حیران ہو گیا, وہ مکان بھی آپ نے دے دیا, مکان خالی کروا کے اسی وقت میرے نبی کے دربار میں آئے, آ کے یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے پتہ چلا کہ آپ کو مکان کی ضرورت ہے, میں نبی شیفت کی توسیع کے لیے آپ کو مکان کی ضرورت ہے. میرے نبی فرمائے کہ ہاں عثمان ضرورت تو ہے. بس عثمان غنی کرنے کے یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا آپ نے اس کی قیمت بھی لگائی ہے, اس کی قیمت بھی لگائی ہے, وہ صرف اس کے لیے ہے یا جو بھی بیچے گا اس کے لیے ہے؟ میرے کریمہ کا ساری بات سمجھ گیا, مسکرا کے فرمایا کہ عثمان جو بھی بیچے گا نا اسی قیمت پر خریدوں گا. عثمان نے کہا یا رسول اللہ وہ مکان میرا ہو گیا, میں آپ کے ہاتھ پر بیچتا ہوں. میرے نبی مسکرا کے فرمایا کہ عثمان میں جنت پہ تیرے لیے محل کا ذمہ دار, جنت کا محل میں تجھے دے دیا. عثمان کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خریدار ہیں, میں بیچنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ درمیان میں گواہ ہے, گویا رجسٹری ہو رہی ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ، گویا میرے نبی جنت کے مالک ہیں، میرے نبی جنت کے جنت بنائی اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک میرے نبی کو بنا دیا۔ تو جنت کی ہر شے پر، ہر جگہ میرے نبی کا اسم گرامی قدر لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال شاہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے بھیجے ہوئے، گویا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت جل وعلا ان کے ہر قول کا، ہر فعل کا، ان کی ہر بات کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ جل وعلا ہے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال دوں گا۔ میرے سامنے یہ ٹیشو پیپر کا یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے، میں یہ ٹیشو پیپر نکال کے آپ کو پیش کروں، اگر یہ ٹیشو پیپر آپ اس کو چیک کریں، آپ دیکھیں، کوئی سونگھ کے دیکھیں کہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، آپ اس کے کاغذ کی ملائمی کو چیک کریں، کاغذ کتنا ملائم ہے، کیسا ہے یا کیسا نہیں۔ اگر یہ اعلیٰ ہوگا، میں جو بات کر رہا ہوں آپ نے غور کرنے پر، اگر یہ اعلیٰ ہوگا، آپ کہیں ٹیشو بہت اعلیٰ ہے، تو حقیقت میں آپ نے ٹیشو کی تعریف نہیں کی، اس کمپنی کی ہے جس کمپنی کی ٹیشو بنایا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ یہی بات ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے یہ ٹیشو بہت اعلیٰ ہے، پھر یہ تعریف اس پیپر کی نہیں ہے، تعریف اس کمپنی کی ہے جس کمپنی نے یہ بنایا، پھر تعریف اس کمپنی کی نہیں ہوئی بلکہ اس کاریگر کی ہوئی جس سے یہ ایجاد کیا جیسے بنایا ہے۔ ایسے ہوا نا؟ تو جب آپ تعریف کریں گے میرے نبی کی، تو حقیقت میں تعریف کس کی ہوئی؟ کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ محمد اللہ کے رسول، یعنی اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بھیجا ہے، یہ میرے رسول ہیں۔ اگر آپ اس میں عیب نکالیں گے، یہ تو بہت کردر ہے، یہ تو اچھی طرح وہ جو پسینہ چوستا ہی نہیں ہے، یہ تو صفائی نہیں کرتا، اسے تو بدبو آتی ہے، یہ تو خراب ہے، حقیقت میں آپ نے توحید اس کی نہیں کی، توحید بنانے والے کی ہے، جو میرے نبی میں آپ نکالتے ہیں، حقیقت میں میرے نبی میں نہیں، اللہ میں آپ نکالتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں میں نے بنا کے بھیجا تو میری قدرت کا شاہکار ہو۔ اور پھر سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، غور کیجئے، رب کائنات جل وعلا قرآن کریم میں یہی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی رکوع میں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا، سورہ فتح شریف کا آخری رکوع ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ کون ہے؟ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ بات میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ انسان حواس خمسہ سے کسی بھی چیز کا ادراک کرتا ہے، حواس خمسہ سے۔ جو دوست نئے آئے ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ 5 طرح کے حصے ہوتی ہیں جو کسی بھی شے کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں، اس کی سوا نہیں۔ بطور مثال میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ جائیں کل کسی کو بتائیں کہ رات کو محمد سعید الحسن فلاں جگہ آیا تھا، کوئی پوچھے تجھے کیسے پتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نے اس کو خود دیکھا ہے، میں نے اس کو۔ گویا آنکھوں سے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے کہ کوئی چیز موجود ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کوئی چیز موجود ہے۔ کوئی آدمی کمرے میں نہیں آیا، دروازے کے قریب کھڑا ہو کر اس سے میری گفتگو کو سنا، وہ آپ کو چلا گیا، اس سے جان لیا محمد سعید الحسن گفتگو کر رہا ہے۔ یا آپ میں کسی نابینا کوئی شخص، آپ اس کو ساتھ لے کے آئے، آپ جی اور شاہ جی کی گفتگو سنتے ہیں، اور وہ نابینا کو کوئی آدمی پوچھے کہ محمد سعید الحسن موجود ہے، وہ کیا کہے گا؟ موجود ہے۔ کیا کہے گا؟ موجود ہے۔ آپ کو کہیں تجھے نظر آتا ہے؟ کہے گا نظر تو نہیں آتا مگر کانوں سے سنتا تو ہوں۔ کبھی کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے نظر سے، قوت باصرہ سے، کبھی قوت سامعہ سے۔ آپ اپنے گھر میں گئے اور گھر جا کے پوچھا آم کون لے کے آیا؟ مینگو کون لے کے آیا؟ گھر والوں نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو آپ نے کہا جب میں گھر میں داخل ہوا تھا تو آموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ قوت شامہ کسی بھی چیز کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے، فلاں چیز موجود ہے، وہ خوشبو یا بدبو دونوں چیزیں بتا دیتی ہیں کوئی چیز موجود ہے۔ ایسی ہے نا، خوشبو کا احساس، بدبو کا احساس قوت شامہ سے ہوتا ہے۔ قوت باصرہ سے کوئی بھی چیز نظر آتی ہے، قوت سامعہ سے کسی کی بھی آواز سنائی دیتی ہے، دور ہو یا نزدیک ہو۔ یہ کتنی قوتیں ہوئی آپ نے یاد رکھنی ہے، کبھی بات کرنا پڑ جائے۔
आंखों से मैंने जानबूझ के जो कुव्वत बासरा, कुव्वत सामिया, कुव्वत शामा, उसके नीचे जुबान, इसको कुव्वत जायका। आप पानी मेरे सामने रख के कहें शाह जी ये पानी आपके सामने है, बताइए इस पानी में नमक है या चीनी है या केमिकल है या क्या है, मीठा है ये कड़वा है, तो मैं सूंघ कर बता सकता हूँ? कान में डालकर, आँख में डालकर नहीं बता सकता ना। इसको जानने के लिए मुझे कुव्वत ज़ायका से काम लेना पड़ेगा। मैं घूंट भर के देखूंगा, मेरी जुबान बताए कि इसका ज़ायका क्या है। कितनी कुव्वतें हो गई? 4। 5वीं कुव्वत है कुव्वत लामिसा, मस करने की कुव्वत। मैं आपसे ये पूछूं ये पानी बताइए मुझे ठंडा है कि गर्म? आपको नहीं पता ना। मैंने छू के देखा, मुझे ठंडा लगा, मैंने कहा ठंडा है। कोई चीज खुरदरी है कि मुलायम है, कैसी है ये कैसी नहीं, ये कुव्वत लामसा से इसका पता चलता है। मैं मिसाल मोहम्मदिया करता हूँ कि एक नबीना शख्स है, नबीना शख्स को आप प्याज का गट्ठा दे के कहें आप बजी ये किन्नू खा लो, तो आप उसका पकड़ते ही क्या कहेंगे? आपको कहें थप्पड़ मारूंगा तेरे, मुझे प्याज का गट्ठा दे कह रहा है किन्नू खा लो, ये किन्नू है, तो आप सबने सूंघा भी नहीं है, उससे बोल के भी नहीं बताया। उन्होंने कुव्वत लामसा से महसूस कर लीजिए है क्या। मेरी बात की समझ आपको आ रही है ना। ये 5 कुव्वतें हैं जो किसी भी चीज की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। मैं आपको कहूँ कि यहाँ पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम मौजूद है, आप मानेंगे मेरी बात? मैं कहूँ इस कमरे में पाकिस्तान का सदर या पाकिस्तान का वजीर आजम मौजूद है, आप मेरी बात मानेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? आप मुझे पूछें कि मुतालबा करेंगे, बताओ कहाँ है वो? है तो हमें नजर आए, उसकी आवाज सुनाई दे, हम उसको टटोल, कोई भी सूरत हो। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आप ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान का सदर वजीर आजम है, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि अल्लाह है यहाँ, बताओ अल्लाह है कि नहीं है? सारे बता दो कहाँ है? अल्लाह है ना, कहाँ है? किसी को नजर आ रहा है? उसकी आवाज सुनाई दे रही है? उसकी खुशबू सूंघी जा रही है? उसको चखा जा रहा है? हाथों से टटोला जा रहा है? फिर भी है। दलील क्या है? हमें हमारे नबी ने, हमें हमारे नबी ने बताया कि अल्लाह है, और हमें इसका इतना यकीन आ गया कि अपनी आंखों पर भी वो यकीन नहीं है, अपने कानों पर भी वो यकीन नहीं है, अपनी जुबान पर भी वो यकीन नहीं है, जितना यकीन नबी की खबर, जितना यकीन उनकी खबर पर है कि नबी ने बताया कि अल्लाह है, उन्होंने मान लिया अल्लाह है। नबी ने बताया जन्नत है, नबी ने बताया जहन्नम है, नबी ने बताया कि क़यामत है, नबी ने बताया मीज़ान आदल है, नबी ने बताया फरिश्ते हैं। हमने सब कुछ मान लिया, आंखें बंद करके मान लिया कि या रसूल जो कुछ आप कहते हैं वो सब कुछ है। क्यों मान लिया? इसलिए जो अल्लाह के भेजे हुए, हम अल्लाह के रसूल हैं, जो वो खबर देते हैं, वो अल्लाह से खबर लेकर हमें खबर देते हैं, वो आज खुद अपनी तरफ से खबर नहीं देते। तो रब्बे कायनात शमे हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह वो है। अब अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, अल्लाह ने अपना तारुफ किया, अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा। अब मैं यहाँ फिर मिसाल, मैं मिसालें इसलिए देता हूँ, ज़्यादा मिसालें, कि अल्लाह ताला जल्ला वाला ने कुरान करीम में जगह जगह मिसालें दी हैं, और मेरे नबी भी मिसालें देकर समझाया करते हैं। मैं बतौर मिसाल एक बात अर्ज कर देता हूँ, एक बतवा का जिक्र है। मेरे करीम आका ताजर वजम शफी रहमत आलम अबू ज़र ग़फ़ारी को साथ लेकर जंगल की जानब गए। जब जंगल की जानब तशरीफ ले गए तो एक दरख्त की शाख को पकड़कर हुजूर ने यूं करके हिलाया, पत्ते ज़रा थे, वो सारे के सारे गिर गए। हुजूर फरमाया कि गुज़र देखा तो नहीं दरख्त के पत्ते कैसे गिर गए? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, इसमें एक भी पत्ता बाकी रहा, सारे गिर गए। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाने लगे, ये मिसाल है नमाज की, जो नमाज पढ़ते हैं उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह करके। इतनी बड़ी बात को मेरे नबी ने आसान मिसाल के साथ समझा दिया। तो मैं मिसाल देकर कर रहा था, ये आपने ये पेंट किया है, रंग-रोगन किया है, डिस्टेम्बर किया है, पेंट किया है, तो कोई आदमी यहाँ आके बैठे, मैं इर्द गिर्द देखूँ ये पेंट किया है, ये उसके ऊपर सीलन की है, ये डेकोर वगैरह की रखी है, तो मसूर साहब से पूछूँ
یہ صاحب جو آئے ہیں یہ کون ہیں؟ میں ان کو نہیں جانتا، یہ کون ہیں؟ تو یہ کہیں گے شاہ صاحب جس نے یہ ڈیکور کی ہے یہ وہ ہے۔ اگر یہ ڈیکور اعلیٰ ہے، بہت اچھی ہے، یہ ساری کی ساری فنشنگ اس کی بہت اچھی ہے، بہت ملائم ہے، بڑا پیارا ہے، تو پھر جب منظور صاحب نہ یہ مسعود صاحب اس کا تعارف کروائیں گے تو اس کی خوبی کا ذکر کیا کہ اس کی برائی کا؟ اس کو دیکھو، اگر یہ اعلیٰ ہے تو پھر یہ بنانے والا بھی اعلیٰ ہے۔ تو اگر خراب خستہ ہو، اونچی نیچی ہو، کہیں یہاں ڈب بنا ہوا ہے وہاں ڈب بنا ہوا ہے، وہ پتیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، خراب ہے، وہ دائرہ صحیح نہیں ہے، تو پھر وہ آئے تو یہ مجھے بتائیں مسعود صاحب شاہ جی یہ وہ ہے جس نے یہ بنایا ہے، اس کو شرمندگی ہوگی نا؟ وہ کیا کہے گا مسعود صاحب تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، شاہ جی کے سامنے میری بے عزتی کر دی، چلو میں نہیں بنا سکا تھا تجھے یہ تو بتانا چاہیے تھا نا، میرا نام بتا دیتے، ویسے کہتے یار میرا یار آیا ہے یار تم نے مجھے شاہ یہ جیسے یہ بنایا یہ تو میرا اچھا بنا نہیں تھا تو تم نے میری بے عزتی کر دی، کہیں گے نا؟ گویا جو صنعت ہوتی ہے وہ صانع بنانے والے کی قدرت کا شاہکار ہوتی ہے، اچھا ہے وہ صنعت جو مصنوع ہے بنی ہوئی شے اچھی ہے تو بنانے والا بھی اچھا ہے، اگر وہ چیز اچھی نہیں ہے تو بنانے والا بھی اچھا نہیں ہے۔ تو رب نے اپنا تعارف کروایا، میں وہ جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کی آواز کو نہ سنا جا سکتے ہیں، جس کی خوشبو کو نہ سونگا جا سکتا ہے، جس کو نہ چکھا جا سکتا ہے، جس کو نہ ہاتھوں سے ٹٹولا جا سکتا ہے، وہ رب بھی ہے۔ اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مطلب هو الذی، اللہ وہ ہے کہ ارسل رسولو، جس نے اس محبوب کو بھیجا ہے۔ تم ہر زاویہ نگاہ سے دیکھو، اگر تم ان کو ہر ایک پر سے بے عیب پاتے ہو تو جان لینا بنانے والا بھی بے عیب، اگر ان میں کوئی نقص ہے تو سمجھ لینا بنانے والا بھی نقص پہ ہے۔ پتہ چلا دوسری اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان آ گئی۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں جو کسی کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، جو کسی کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے، کہ وہ آیا بطور مثال کوئی میری کتاب کسی کو دے کے کہے یہ کتاب دیکھو، یہ وہ کتاب ہے جو شاہ جی نے لکھی ہے، شاہ جی وہ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اگر وہ اعلیٰ ہے تو پھر میں بھی اعلیٰ گنا جاؤں گا، ادنا ہے تو میں بھی ادنا گنا جاؤں گا۔ رب نے فرمایا میں وہ ہوں جس سے اس محبوب کو بنایا، حالانکہ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا، لیکن پوری کائنات اللہ تعالیٰ جل وعلا کی برہان اور دلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہے تو میرے نبی ہے، یہی سبب ہے، یہی سبب ہے میرے کہ ہاں اب تک تو نہیں گئے، ایسے ہوتے نا زیادہ گفتگو ہو جائے تو تھک جاتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ آخری بات کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا کہ تو مسلمان ہو کر میری خدمت میں حاضر ہو جا، مسلمان ہو کر میری خدمت میں۔ سورہ نمل میں آپ اس کی تفسیر خود پڑھ لیں۔ بلقیس سے جواباً حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب خط لکھا تھا، اور آپ نے اس کو ارشاد میں تھا کہ اگر تو نہ آئے گی پھر میں چڑھائی کروں گا۔ بلقیس آ گئی تھی سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ جب بلقیس نے آنے کا ارادہ کیا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں جو احباب حاضر تھے ان کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا تم جانتے ہو یا تمہیں علم ہے یا نہیں ہے، بلقیس کا ایک تخت ہے جو کئی گز لمبا ہے، چوڑا ہے، اونچا ہے، کھلا ہے، اور ہیرے جوہرات کے ساتھ وہ جڑاؤ ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس کو لوگ خدا سمجھ کر سجدہ کرتے تھے بلقیس کو، اور بلقیس سورج اور چاند کو پوجتی تھی، جس طرح قرآن کریم میں ہے۔ فرمانے لگے کہ بلقیس میری خدمت میں آ رہی ہے، اور 1 ماہ کا راستہ تھا بلقیس کا سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کا، 1 ماہ کا راستہ تھا۔ فرمانے لگے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا خط لے کے آ جائے، کوئی ایسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت ایک بڑا ہی مہیب قسم کا جن، بڑا طاقتور ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ قال عفریت من الجن،
इफरीत जो जिन्नों में थे, बड़ा एक ताकतवर जिन था, खड़ा हुआ, कहेगा अना आती का बिही कबला अन तकूम मिन मुकामिका, ए सुलेमान मैं उसका तख्त आपके पास लेके आ जाता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे। इसके दो माने हैं, एक तो ये माना जिस तरह मैं बैठा हूँ उठ के खड़ा हो जाऊँ जितनी देर लगती है, दूसरा ये माना कि जब तक हमारी मजलिस बर्खास्त, तकरीर कितनी देर करनी है, 10 मिनट और या 15 मिनट और, यानी जब तक आप अपनी मजलिस को बर्खास्त करेंगे ना, दरबार बर्खास्त, उससे पहले पहले मैं आ जाऊंगा, घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आधा दिन, जिस वक्त सुबह से लेकर शाम तक बैठते या दोपहर के वक्त तक बैठते थे, कहने मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं आ जाऊंगा। आपने इनकार कर दिया। बल्कि इससे कितनी देर में पहुंचना था, और ये कब ला रहा था, शाम से पहले पहले। सादा से लफ्जों में जब आपकी मजलिस खत्म होनी तो उससे पहले पहले, तो उसके आने से पहले तो आ गया था, उसे तो आना था 1 महीने को, अभी तो 29 दिन बाकी थे, ये पहले दिन लेके आ गया। तो आपने मैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई पहलवानी नहीं उसे दिखाना चाहता, मैं कोई और बताओ। तो काल किताब, कुरान की मतलब फिर वो खड़ा हुआ जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया। किताब उस वक्त कौन सी थी, ज़बूर। सुलेमान इसमें के बाजी हज़रत दाऊद हैं। यूं सादा से लफ्ज में कहिए को हज़रत सैयदना दाऊद का उम्मती था, हज़रत सुलेमान का उम्मती था। यूं कहिए कि सादा लफ्जों में सुलेमान के जूते सीधे करने वाला था, उम्मती नबी के जूते सीधे करने वाला होता है। तो खड़ा वो हुआ, बोला वो जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, लगाना आती का बेही, अना मैं आती का पास आता हूँ तेरे बेही, वो लेकर साथ उसके, मंगवाता नहीं हूँ। मैं कहूँ कि मुझे पानी ला के दो, आप कहें कि मैं अभी मंगवा लेता हूँ, यह मंगवाना कर मैं ला के देता हूँ, आप उठेंगे जाएंगे पानी लेके आएंगे। वो शख्स का अना आती का भी, मैं जाऊंगा तख्त उठाऊंगा आपके पास लेके आऊंगा। अना आती का, मैं ये नहीं कि मैं मंगवाऊंगा, अना आती का मैं आपके पास वो लेके आता हूँ, वो तख्त लेके आता हूँ। कितनी देर में, काबला इससे पहले, का तरफुक, आप पलक जब काए, पलक जब काने से पहले तक ले आता जाऊंगा। रास्ता कितना था, जाऊंगा वापस भी आऊंगा, तख्त भी उठा लाऊंगा, और एड्रेस भी नहीं पूछा, जब तक किस मोहल्ले में जाना है, किस इलाका में जाना है, किस शहर में जाना है, कुछ भी नहीं पूछा। लोकेशन उसकी क्या है, कुछ नहीं पूछा, मैं जाके लाता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब उससे ये कहा ना कि आना आती कभी कबला तैली का तरफुक, वो मैं लेके आता हूँ इससे पहले का पल को जब खाएं। कुरान की फरमाता फलम मराहु मुस्तक़रन इंदा, सुलेमान ने पढ़ के देखा तख्त वहां मौजूद था, पढ़ के देखा तख्त वहां मौजूद था। आपने फरमाया नक्किरू, इसको उल्ट पलट कर दो, थोड़ा सा गैर मारूफ कर दो, नकरा पहचाना ना जाए। तो जो आपके गुलाम थे उन्होंने उसमें तब्दीली कर दी, तो मिसाल जो पीछे उसकी ढो बनी हुई थी या जो कुछ बना तो चेंज कर दी, हीरे जो हरत आगे पीछे कर दिए। आपने करवाने के बाद जब वो बल्कीस आई तो आप उससे फरमाएंगे बता ये तख्त किसका है। आप उसकी अक्ल का, उसके फाहम शऊर का इम्तिहान लेना चाहते थे। फिर ये जानती है कि मेरा तख्त तो मैं वहां रख के आई हूँ, यहाँ तो आ नहीं सकता। वो छोटा सा तख्त नहीं है कि किसी बैलगाड़ी पर लाद के ले आए, वो तो कई गज चौड़ा है, कई गज ऊंचा है, वो बड़ा वसी और अरीज है। उसको लाना इतना आसान तो नहीं है, मुमकिन नहीं है। उस जमाने में कोई ट्राले तो नहीं आ सकता, लेकिन उससे देखा गोया ये मेरा ही है, तो फरमाया हाँ तूने सच पहचाना ये तेरा ही है। अब बल्कि सी सूरज को पूजने वाली, खुद भी रब कहने वाली, चांद को पूजने वाली, सुलेमान उसको अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देना चाहते थे। बात का वजह और है ना, वो बल्कीस थी चांद की परस्तिश करने वाली, सूरज की परस्तिश करने वाली। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जल्ल वाला की परस्तिश की दिलाना चाहते थे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, ये सूरज चांद सितारे रब नहीं है। मगर आपने यूं तो नहीं किया कि उलमा को बुलाया हो, खुद उसके साथ मुनाजरा किया हो, बात की हो,
किताबों से दलाल दिए हो, आपने क्या किया, उसका तखत मंगवाया। तखत मंगवा का पहचान, ये तेरा तख्त है क्या? ये मेरा है ये तख्त। फरमाने के हाँ तूने सच कहा, ये तख्त तेरा है। जब तुझे पता चल गया ये तख्त तेरा है, तब इन लोगों से पूछ ये तख्त लेके कौन आया। जब तुझे पता चले ना कि सुलेमान का नौकर लेके आया है, फिर से पूछना लेके कितनी जल्दी आया। जब तुझे पता चले ना कि पलक झपकाने से पहले वो तख्त लेके आ गया, तो तुझे पता चलेगा कि सुलेमान के नौकर की ताकत कितनी है। तुझे पता चलेगा कि सुलेमान के नौकर की ताकत कितनी है। फिर तो अंदाजा करना कि जिसके नौकर की ताकत का ये आलम है, उसकी अपनी ताकत कितनी होगी। और जब तुझे सुलेमान की ताकत का पता चल जाए ना कि सुलेमान की इतनी ताकत है, फिर सोचना जिसको सुलेमान सजदा करता उस अल्लाह की ताकत होगी। जिस सुलेमान को अल्लाह ने ये ताकत दी, वो अल्लाह कितनी ताकत वाला होगा। बल्कि समझ के और कलमा तौबा पढ़ के सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम लेकर करता हो। गोया जो नबी होता है ये अल्लाह की कुदरत की दलील हुआ करता है। नबी होता है वो अल्लाह ताला की कुदरत। मेरे नबी ने जो सूरज को वापस पलटाया, चांद को जो चाक करके दुनिया वालों को दिखाया, दुनिया वालों को बताया कि दुनिया वालों जान लो जिस अल्लाह का रसूल की ताकत रखता है वो अल्लाह की ताकत। मैं अल्लाह का रसूल होते हुए इतनी ताकत रखता हूँ, तो अल्लाह ताला कितनी ताकत वाला है। तो नबी की ताकत का इनकार नबी की ताकत का नहीं, अल्लाह की ताकत का इनकार है। और नबी की ताकत का इकरार करना नबी का नहीं बल्कि अल्लाह ताला की ताकत का इकरार करना है। तो बिहम्दिल्लाह ताला हमारा मज़हब एक चीज़ पर ऐन हकीकत के साथ ज़ाहिर फरमाते हैं कि नबी को जो ताकत मिली, जो इल्म मिला, जो फजल मिला, जो इख्तियार मिला, सब कुछ रब्बे कायनात का अता ये अल्लाह ताला की कुदरत का मज़हर है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो नबी अरसल रसूलहु बिल हुदा, अल्लाह वो है कि जिससे इस महबूब को हिदायत देने वाला है। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मेरे करीम आका रसूल के सदका से हमारी ईमान और अकीदा की हिफाजत करता। ये वो ज़माना है जब मेरे नबी का एक इरशाद ग्रामी कदर है, क़यामत के करीब आदमी सुबह को मुसलमान होगा, शाम तक काफिर हो चुका होगा। शाम को मुसलमान होगा, सुबह ईमान वाला, सुबह तक काफिर हो चुका होगा। और वो ये नहीं वो नमाज पढ़ना से इनकार कर देगा, नहीं, सही हदीस पर का है। पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ। किसी को अगर शक हो तो वो मुझे सवाल करे, कहे कि साबित कर दे, दिखा दे। मैं सही बुखारी में एक दर्जन से ज्यादा हदीस है, सिर्फ सही बुखारी की बात कर रहा हूँ, बाकी किताबों की नहीं। सारी किताब बनाए तो मोटी किताब तैयार हो जाती है। सिर्फ सही बुखारी मैंने हिसाब ने जो निशान लगाए थे, एक दर्जन से ज्यादा हदीसें हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि नमाजें वो लोग इतनी पढ़ेंगे कि उनकी नमाजों के मुकाबला में तुम अपनी नमाजों को हकीर समझोगे। रोजे बहुत रखेंगे वो, तुम उनके रोजों के मुकाबला में अपने रोजों को हकीर समझोगे। हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करेंगे, लोगों को वादो तबलीग करेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होंगी, जुब्बे होंगे, अमामे, सब कुछ होगा। मेरे नबी फरमाते मगर वो दीन से यूं निकल जाएंगे जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो सहाबे करने किया था क्या सबब है, क्या है, कौन है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया मफ़हूम उसका ये बात है, उनके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं। क्या बोला? उनके दिल में मेरे नबी की मोहब्बत है। आप ये जानते हैं कि हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ने वाले जो मुनाफिक थे, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, वो ज़कात भी देते थे, बाद में हज भी करते थे, कुरान पाक के हाफ़िज़ भी थे, मगर मेरे नबी की मोहब्बत इनके दिल में नहीं थी। इसलिए उनका ठिकाना मा जहन्नम नहीं, इन्नल मुनाफिकीना फी दिरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिक जहन्नम के गहरे तरीन गड्ढे में है, काफों से भी नीचे खड़े हुए मुनाफिक है। हालांकि वो नमाज़ भी पढ़ते, रोजे भी रखते, कुरान पाक के हाफ़िज़ भी, कारी भी, मुबल्लिग भी, सब कुछ ही, लेकिन उनमें कमी की चीज़ की है, उनके दिल में हुजूर की मोहब्बत है नहीं है, इसलिए कुछ भी काबिल नहीं है। पूरी कोशिश कीजिएगा अपने नबी के साथ प्यार करें। उसका एक बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला जल्ल व अला की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह ताला दोनों चीज़ें अता फरमा देगा। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपने कोई सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं, कोई भी दीनी मसला आपने पूछना हो तो पूछ सकते हैं।
جی جی انہوں نے جو سوال کیا نا کہ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال میرے نبی سے کیا گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں جبریل امی حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کتے کی معاذ اللہ تعالیٰ ذلت کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے مبارک تخت کے نیچے چارپائی کے نیچے کتا ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ سارے کتے قتل کر دیے جائیں، کوئی بھی کتا باقی نہ رہنے دیا جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ہم رکھوالی کے لیے کتے پالتے ہیں. اس زمانہ میں افرادی قوت کم تھی، لوگ زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے. ارد گرد کے یہاں جنگل بھی آبادی تھا، بہت کم آبادی تھی. آپ کو ہی پتا ہوگا جب آپ آئے تو کتنی آبادی، اب کتنی آبادی ہے، بہت کم آبادی تھی. جنگل بھی آباد تھا، جنگلی درندے کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے اور لوگ بکریاں بہت پالتے تھے. تو بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے پالتے تھے تاکہ بکریوں کے ریوڑ کی کتے حفاظت کریں. باغات کی حفاظت کے لیے رکھوالی کے لیے کتے پالتے تھے، جانوروں کی رکھوالی کے لیے کتے پالتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سارے کتے قتل کر دیے گئے تو پھر ہماری بھیڑ بکریوں کو تو بھیڑ یہ درندے ہیں وہ چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، باغات اجڑ جائیں گے، چور اچکے باغ میں چوری کر کے لے جایا کریں گے، پھر ہم تو مصیبت پہ پھنس جائیں گے. شکار بھی کتے کے ساتھ کرتے تھے حرم وغیرہ کا. میرے نبی نے ارشاد میں شکار کے لیے رکھوالی کے لیے کتا رکھنے کی میں اجازت دیتا ہوں. اگر تم رکھوالی کے لیے یا شکار کے لیے کتا رکھو تو اجازت ہے، شوق کے لیے کتا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. چنانچہ حضور نے شوق کے لیے کتا رکھنے کی اجازت دے دی ہے. رکھوالی کے لیے رکھوالی بھیڑ بکریوں کی ہے. آپ اپنے گھر کی ڈیرے کی رکھوالی کرنی چاہتے ہیں یا باغ کی رکھوالی کرنی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، رکھوالی کا اور شکار کا دو کتوں کی اجازت ملے. ٹھیک ہے جی. شہیدان کربلا کو ہمارا سلام ہو، شہیدان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. علی اصغر کی نجا پہ کروڑوں درود، علی اصغر کی نجا پہ کروڑوں درود، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، معصوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، شہیدان کربلا کو ہمارا سلام ہو. علی اکبر نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، علی اکبر نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، شہیدان کربلا کو ہمارا سلام ہو. شہیدان کربلا بھی ہمارا دین ایمان ہے، شہیدان کربلا
ہمارا دین ایمان ہے، جنت کے بادشاہ کو ہمارا سلام ہو، جنت کے بادشاہ کو ہمارا سلام ہو، شہیدان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله